نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق محمود القاسمی۔ آج ایک بہت اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس دور فتن میں اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ بے شک 5 منٹ کر کے دیکھ لیں، لیکن اس کے پورے کنٹینٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آج کے دور میں ہر شخص کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ہر شخص کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ وہابی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، اہل سنت والجماعت جو قرون اولیٰ سے لے کر آج تک اپنے خاندان کے ذریعے سے یا اپنے ان صوفیاء کے ذریعے سے جو ان کے خاندان میں ہے، ان کا سلسلہ اسی طریقے سے چلا آ رہا ہے جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھا، وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، یعنی صوفیاء اعظام۔ آخر کون صحیح ہے؟ اس کی کوئی نہ کوئی رہنمائی تو اللہ نے دی ہوگی نا۔ آپ کسی کے پاس ہے، کوئی علمی کتاب بھی ہے، وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، حالانکہ اس کے جمعہ 8 دن ہوئے، پیدا ہوئے، دودھ کے دانت بھی نہیں نکلے اس کے بھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں۔ پھر بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے، یہ ایک اور نعرہ آیا ہوا ہے، یعنی بالکل ہی اساتذہ کی اور اولیاء اعظام کی اور نیک علماء کی جو ہے تو بطلان کر دیا گیا۔ علماء سو کو تو ہم بھی نہیں مانتے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے اور میں علمی کتابی ہوں، مجھے بتائیں پاکستان کے اندر کتنا % لٹریسی ریٹ ہے؟ کتنے لوگ ہیں کہ جو اتنے مشکل مسائل کو سمجھ سکیں گے؟ مثلا یہ جو نعرے لگا رہے ہیں نا بابوں کا خدا اور میں علمی کتابی ہوں، آپ یقین کریں اگر میں حقیقتاً اس شخص کو صرف ایک مسئلہ آگے کر دوں نا عقائد کے حوالے سے، قسم خدا کی یہ سر ٹکراتا پھرے گا دیواروں کے ساتھ، اس کو سمجھ نہیں پڑے گی کہ ہے کیا۔ ہم نے ایک مسئلہ اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر سیکھا ہے، پڑھا ہے، تکرار کی ہے، پھر گئے ہیں کہ سر جی یہاں پر پھر مسئلہ بن گیا ہے، یہاں پر پھر الجھن پیدا ہو گئی ہے، یہ کس طریقے سے ہوگا؟ اور جبکہ پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ زیادہ ہیں، پڑھے لکھے کم ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ کس سے کتاب لے کے پڑھیں گے؟ اس نے جو بزنس شروع کیا ہوا ہے اپنے ترجمے کر کے کتابیں بیچنے کا، اسلام 360 کی طرح غلط ترجمے کر کے 9,000 10,000 روپے لے رہا ہے لوگوں سے، اس طریقے سے ہوگا؟ کون کرے گا اس کا فیصلہ؟ اس کا فیصلہ کرے گا جی قرآن، حدیث اور علماء امت، وہ جو قرون اولیٰ میں گزرے ہیں، وہ علماء امت، اور ان کی تفسیر قرآن کی تفاسیر کریں گی، صحابہ اکرام کریں گے۔ اس کا فیصلہ وہ شخص نہیں کرے گا جو 1400 سال کے بعد پیدا ہوا ہے اور اس کے دودھ کے دانت بھی ابھی نہیں نکلے، اور وہ جن بزرگوں کے دانت گر چکے ہیں وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم غلط ہو اور میں ٹھیک ہوں۔ تو چلتے ہیں جی اپنے سبق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا اس سلسلے میں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اور اس حکم کے اندر میں آپ کو پھر ایک چیز بتاتے ہوئے آگے چلوں گا کہ خود آپ نے کیا کرنا ہے اور خود آپ کی کیا ذمہ داری ہے ایز اے پرسن۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ ہے جی سورۃ الاسراء، ٹھیک، سورہ بنی اسرائیل بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں نا، یہ جو سب لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں بس خود پڑھ کے اور یہ، تو بھائی یہ جو مسئلہ تم نے چھیڑا ہے نا خود پڑھ کے، میں علمی کتابی ہوں، تو تمہاری تقلید میں لوگ علمی کتابی بن رہے ہیں نا، تو ہم پھر ان بزرگوں کی تقلید کیوں نہ کریں جو حق پر ہے؟ جبکہ آپ تو 100% گمراہ ہیں۔ ہم نے 14 15 20 سال لگا کر اور 30 سال سے پڑھا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، ہم نے اس لیے تو نہیں پڑھا نا کہ آپ آ کر ہمارے سامنے بیٹھ جائیں اور ہم بس دیکھتے رہیں کہ جی ہاں علمی کتابی آ گیا۔ ابھی اس نے جی امام حسن، میں اس کی ایک وہ دیکھ رہا تھا، کلپ تھا ایک، ابھی میں نے دیکھا ہے، اس پر میں انشاءاللہ بہت جلد بناؤں گا۔ اس نے کہا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے ہوتے شاہی کوئی نہیں۔ یار تو اپنی اوقات دیکھ، وہ چنگیز خان، وہ
غلیظ بدترین انسان سے لے کر تیرے باپ تک تم شے ہو، جس نے تجھ جیسا آدمی پیدا کر کے اس کی یہ غلیظ اور بدترین تربیت کی ہے۔ لعنت تیرے باپ پہ جس نے تجھے یہ سکھایا ہے کہ امام حسن کو تو یہ بات کہہ کہ شے نہیں، امام حسن ہی تو شے ہیں اور دنیا میں اور کوئی شے نہیں، امام حسن شے ہے اور آج کی دنیا میں ان کے مقابلے میں کوئی بھی شے نہیں۔ اور جب اس وقت وہ حیات تھے تب بھی ان کے مقابلے میں جو ہے نا صحابہ اکرام تھے اور لوگ تھے، ان کا تکابر ان سے اس طرح نہیں کیا جا سکتا، لیکن نبی علیہ السلام کی جو نسبت اور جو نواسی ہیں وہ عزت اپنی جگہ پر ہے، اس کو تم کیسے لوگے؟ اللہ کی لعنت ہو تجھ پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ پہلے میں آپ کو ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اس روز ہم ہر شخص کو اس کے ایمان کے ساتھ بلائیں گے، یعنی انجینئر مرزا کے لوگ اس کے ساتھ جائیں گے اور وہاں پر جواب دیں گے کہ تم نے کیوں کہا تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شاہی کوئی نہیں، ادھر جواب دیں گے۔ پھر وہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ ہیں ان کے پیچھے جائیں گے، اور ساتھ میں آج کے دور میں ہم نے جس امام کا اتباع کیا ہے اس امام کے پیچھے ہم جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم ان امام کو ساتھ ان لوگوں کو بلائیں گے۔ فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، بس جس کو کتاب یا اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا، فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، تو وہ جو ہے تو اپنے کتاب کو پڑھے گا، اپنے اعمال نامے کو پڑھے گا، اور اس کے ساتھ ایک تار کے برابر، ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، واضل سبیلا، اور گمراہ کردہ راہ ہوگا، حق کی راہ کو اس نے بھلا دیا ہوگا، اس پہ گمراہ ہو گیا ہوگا۔ اب آئیں جی، میں اس کی آپ کو شان نزول سب کچھ بتاتا ہوں۔ یہ وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ رب کریم ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے کس کا اتباع کرنا ہے اور کون سے لوگ ہیں جن کا ہم نے اتباع کرنا ہے۔ اتباع ان کا کرنا ہے جن کو کتاب سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی۔ اب اس کو ڈیٹیل میں بیان کرنے سے پہلے میں اس کی شان نزول آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے اور کس طریقے سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اخرجہ ابن مردوی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم اپنے امام کے ساتھ اس قوم کو بلایا جائے گا، ٹھیک ہے جی، جو ان کا امام ہوگا وہ کتاب ربہم، اور جو اس کے رب کی کتاب ہوگی۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام آئے چلے گئے، اب ان کی جو کتاب تھی نا وہ توریت تھی، اور اس کے بعد ان کے رہبان رہ گئے تھے، رہبان جتنے بھی اس کے وہ راہب تھے، وہ ان کی وہ کیا کرتے، رہبانہم، ان کے جو رہبا تھے، جو علماء تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ ان کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اب ان میں سے کچھ لوگ گمراہ تھے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ جن لوگوں نے عقل و فکر سے کام نہیں لیا ان کے ساتھ چلے گئے، ان کے ساتھ وہ قیامت کے روز کھڑے ہوں گے، وہ ان کے ساتھ قیامت کے روز کھڑے ہوں گے اور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اس طریقے سے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے روز لواء الحمد ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہم سب بھی، میں اپنے پیر و مرشد کا اتباع کرتا ہوں اور فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اتباع کرتا ہوں، اور جو مشرب ہے نقش بند ہے میرا، میں اپنے بابا جی صاحب کا اتباع کرتا ہوں۔ تو میرے بابا جی صاحب نے جو مجھے سکھایا ہے، میں مشرب کے اندر تو اپنے بابا جی صاحب کے پیچھے کھڑا ہوں گا، اور جو وہ ہے فقہ حنفی، اس میں تو میرے بابا جی صاحب بھی امام اعظم صاحب کے پیچھے ہوں گے، کیونکہ وہ بھی امام اعظم صاحب کا اتباع فرماتے تھے، اور میرے بابا جی صاحب اپنے پیر کے پیچھے بھی ہوں گے اپنے مشرب کے حساب سے۔ تو یہ ایک ایسا اتباع کا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر ہم سب کو باندھ دیا گیا ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آج آپ کس شخص کا اتباع کر رہے ہیں، آج آپ کس شخص کا اتباع کر رہے ہیں، اور کون شخص ہے جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں۔
یہی بات حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ وہ امام کہ جو اس کو دنیا میں گمراہی کی طرف یا ہدایت کی طرف بلاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَقَالَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یعنی ہم نے ان میں ایسے امام پیدا کیے جو ان کو ہمارے حکم سے نیکی کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اور ایسے کچھ جو ان کو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز امام، جس کو آج کے دور میں پیر و مرشد کہہ سکتا ہوں، جس کو آج کے دور میں صوفی ولی اللہ کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی آگے چل کر یہ سب ثابت کرنے والا ہوں کہ یہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ اس بات کی میں ایک تائید کر دیتا ہوں، آیت مبارک ہے سورہ لقمان کی پارہ 21، سورہ لقمان، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس شخص کا اتباع کر، اس شخص کی پیروی کر، اس شخص کی تابعداری کر، اس شخص کی تقلید کر کہ جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ اب یہ تو قرآن کی اس آیت سے پتہ لگ گیا، اس آیت کی تفسیر اس آیت سے میں نے ایک کر دی۔ اب آئیں جی کیا فرماتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے، وَقِيلَ بِمَعْبُودِهِمْ، سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں قَالَ كُلُّ قَوْمٍ يَجْتَمِعُونَ إِلَى رَئِيسِهِمْ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، یعنی ہر قوم کو اس کے رئیس کے پاس، جو اس کا امیر تھا، جو اس کا امام تھا، اس کے پاس کھڑے۔ یہ مسجد کا امام نہیں، بڑی بڑی جماعتوں کے آپ جو سیاستدان ہیں ان کے پیچھے بھی آپ کھڑے ہوں گے۔ جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا ہے ان کو پتہ ہے چور ہیں، ووٹ دیتے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور ان کا بیڑا غرق ہوگا۔ جو نواز شریف کو ووٹ دیتا ہے پتہ ہے چور ہے، بیڑا غرق ہوگا۔ جو اور دینی جماعتیں ہیں جو آج چوروں کے ساتھ مل گئی اور کہتی ہیں ہم دیندار ہیں، اور جب ان کے علماء کھڑے ہوتے ہیں ان کا وہ بڑا کھڑا ہوتا ہے تو آیت کے اندر غلطی کر جاتا ہے، آیت بھی پڑھنی نہیں آتی پوری اس کو۔ جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں ان سے جواب لیا جائے گا کہ تمہیں تو یہ حکم تھا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور برائی کے کام میں مدد کرو اور برائی اور سرکشی کے کام میں مدد نہ کرو، تو تم نے کیوں ان کا اتباع کیا؟ تو یہ اس کا بھی جواب دیں گے۔ اب یہ سب آپ کو کھلتا چلا جائے گا کہ کیا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا جی، پھر ایسا ہوگا کہ ہم لوگ جب اس جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے پھر ان لوگوں کو بلایا جائے گا۔ کس کو بلایا جائے گا؟ جو لوگ اپنے امام کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بلایا جائے گا کہ آؤ۔ اب جو امام کے ساتھ کھڑا ہے جنتی گروہ میں تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے امام ہی کو بلایا جائے گا۔ امام جائے گا ادھر، جب امام کو نواز دیا جائے گا، جب امام کو درجات دے دیے جائیں گے، اور جب وہ واپس آئے گا تو جتنے متبعین ہیں سب خوش ہو جائیں گے، اور جو گناہگار ہوگا، گمراہ ہوگا، اللہ اور رسول کے دین کو چھوڑ چکا ہوگا، تو وہ جب آئے گا تو اس کے مریدین کا کیا حال ہوگا جو اس کا اتباع کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر جب انجینئر سے پوچھا جائے گا کہ کیوں تم نے کہا تھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ تھے، شہید کوئی نہیں، تو پھر اس کے وہ چیخیں ماریں گے بڑی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہم کی طرف پھنس گئے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ پھر اسے پوچھا جائے گا کہ علمی کتابی بتاؤ، تم نے فلاں جگہ پر قرآن کے ترجمے میں یہ ڈنڈی ماری، تم نے فلاں جگہ پر حدیث کے ترجمے میں یہ تحریف کی، کیوں کی؟ پھر یہ انجینئر کیا کرے گا اور اس کے پیچھے جو کھڑے ہیں کیا ہوگا؟ اب آئیں جی، فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، جس کو سیدھے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دے دیا گیا، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ سب اپنے اس کتاب کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا۔ اس جگہ پر ایک حدیث شریف میں آپ کو بیان کرتا ہوں جی۔ حدیث شریف ہے جی، یہ بیان کی ہے سورہ بنی اسرائیل ہے یہ، جس کی یہ آیت ہے، اور کتاب التفسیر یہ باب ہے ترمذی شریف کا، کتاب التفسیر کے تحت باب ومن سورہ بنی اسرائیل، اور باب اس کے اندر جو ہے نا یہ آیت، اس آیت کے ماتحت وہ کر رہے ہیں۔ میں عربی نہیں پڑھ رہا، میں جا رہا ہوں سیدھا ترجمے کے اوپر، بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی اس روز ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، جس دن ہم ہر انسان کو اس کے امام پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 71 ہے یہ، کے بارے میں فرمایا ان میں سے جو کوئی جنتی شخص بلایا جائے گا اور اس کا نعم اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کا جسم بڑھا کر 60 گز کا کر دیا جائے گا، اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا، اس کے سر پر موتیوں کا جھلملاتا ہوا تاج رکھا جائے گا، پھر وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جائے گا،
اسے لوگ دور سے دیکھ کر کہیں گے اے اللہ ایسی ہی نعمتوں سے ہمیں بھی نواز اور ہمیں بھی ان میں برکت عطا کر۔ وہ ان کے پاس پہنچ کر کہے گا تم سب خوش ہو جاؤ، ہر شخص کو ایسا ہی ملے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ امام تھا ان کا، یہ پہلے گیا، کیونکہ یہ آ کے خوشخبری دے رہا ہے۔ عام آدمی کیسے خوشخبری دے گا جو اس میں امام کھڑا ہو؟ کیونکہ ادھر تو ڈسپلن بہت ہوگا، امام کی کیسے کوئی وہ خلاف ورزی کرے گا؟ تو یہاں پر پتہ یہ لگتا ہے وہ جو شخص گیا تو اس نے آگے کہا تم سب کے لیے بھی یہی ہے، یعنی وہ خوشخبری دے کر بھیج دیا گیا۔ اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتا نا، قیاس تو نہیں کر سکتا، ظاہر ہے رب کریم نے ہی اس کو یہ خوشخبری دی ہوگی، فرشتوں کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے یہ خوشخبری دی ہوگی۔ تو وہ آگے کیا کہتے ہیں جی کہ تم سب لوگوں کے لیے بھی اللہ ایسی ہی نعمتیں ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا جی؟ اس کے بعد یہ ہوگا تم سب خوش ہو جاؤ، وہ کہے گا وہ سب خوش ہو جائیں گے اور شخص کو ایسا ہی ملے گا۔ لیکن کافر کا معاملہ کیا ہوگا؟ کافر کا چہرہ کالا کر دیا جائے گا اور اس کا جسم 60 گز کا کر دیا جائے گا، جیسا کہ آدم علیہ السلام کا تھا۔ اسے تاج پہنایا جائے گا اور اس کے ساتھی اسے دیکھیں گے تو کہیں گے اس کے شر سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں ایسا تاج نہ دے۔ کہتے ہیں پھر وہ ان لوگوں کے پاس آئے گا، وہ لوگ کہیں گے اے اللہ اسے ذلیل کر۔ وہ کہے گا اللہ تمہیں ہم سے دور ہی رکھے، کیونکہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ایسا ہی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ٹھیک جی، اب دیکھیں یہ بھی امام تھا نا، واپس آیا تو کیا؟ قرآن میں ایک آیت ہے، جب سورۃ البقرہ پارہ 2 میں آگا، جب ان سب کو دوزخ کی طرف پھینکا جائے گا نا تو وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے تباہ کیا تھا نا کہ یا اللہ آج ان کو بہت گہرے دوزخ میں ڈال، ان کو تباہ برباد کر دے، میں مفہوماً پیش کر رہا ہوں ان کے ساتھ یہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے آج سب کے ساتھ ہی یہ ہوگا، تم نے کیوں اس وقت نہ سوچا؟ اس طرف میں آتا ہوں، یہ اس آیت کے ذیل میں نے ترمذی شریف کی کتاب التفسیر سے حدیث پیش کر دی اور اس کو میں نے پورا آپ کو بتا دیا کہ وہاں پر امام کھڑا ہے۔ یہ جو کہتی ہے نا پیر کیا کرے گا، پیر ابھی میں بتاتا ہوں کیا کرے گا، ابھی مجھے آگے تو آنے دو نا۔ پھر آگے جی ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا۔ دنیا میں اندھا ہونے کا کیا مطلب ہے جی؟ دنیا میں اندھا ہونے کا مطلب یہ ہے هَٰذَا عَنِ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اشارۃ الی الدنیا، یعنی من كان في هذه الدنيا اعمى القلب عن رؤية أدلة التوحید وطریق الحق فهو في الآخرة اعمى۔ اچھا، دنیا میں اندھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا میں آیا اور وہ اپنے دل کا اندھا ہو گیا، اس نے دل سے غور و فکر نہیں کیا، توحید کی باتوں میں طریق حق کو نہ جانا، اس کے لیے ضروری کیا۔ اگر ایک آدمی پڑھا لکھا ہے تو وہ جس طرح میں گیا مدرسے میں پڑھا، مدرسے سے پڑھ کے آیا، پھر میں نے کتابیں اٹھا کر پرانی کتابیں اٹھائی، کیونکہ مدرسے میں جانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے مجھے تصوف سے بدزن کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو میں گیا، میں پڑھا، جب آیا تو آ کے میں نے کیا کیا جی؟ میں نے دیوبند کی، بریلوی کی، اور یہ جتنے اہل حدیث ہیں اور جتنے بھی یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں ان کی کسی کی کتاب نہیں پڑھی، کیونکہ یہ بریلوی کا فرقہ بھی، یہ ان لوگوں نے کہا فرقہ، میں بریلوی کو فرقہ نہیں کہتا، بریلوی اہل سنت والجماعت ہے، بریلوی لوگ اہل سنت والجماعت ہے۔ میں اگرچہ بریلوی کو فالو نہیں کرتا، لیکن آپ عقائد اٹھا کر دیکھیں تو جس کے عقائد اللہ اور رسول کے زمانے سے، یعنی اللہ نے جو زمانہ نبی علیہ السلام کو دیا تو صحابہ اکرام کو، تابعین، تبع تابعین کو، ان سے قریب ہو، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کون لوگ ہیں۔ تو میں نے یہ تحقیق کی ہے، میں کوئی ایسے مسلمان نہیں بن گیا کہ باپ کے گھر پیدا ہوا مسلمان، میں مسلمان ہوں۔ میں نے اپنا ماسٹرز چھوڑ کر جا کر میں نے جو ہے تو دین کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میں نے تحقیق شروع کی۔ جب تحقیق شروع کی تو ان سب کو میں نے دھتکار دیا، پھر یہ سب گمراہ فرقے ہیں۔ 17ویں 18ویں صدی میں اہل حدیث بنے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب، یہ انجینئر مرزا ابھی کی پیداوار ہے، اور یہ کہتا ہے، دعویٰ کیا کرتا ہے کہ ہم وہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ تو نبی علیہ السلام کے دور سے آج تک تم تو بھی پیدا ہوئے، کون سا گروہ حق پر ہے؟ تم تو سب کو کہتے ہو یہ کافر ہیں، دیوبندی کو تم کہتے ہو کافر ہیں، بریلوی کو تم کہتے ہو کافر ہیں، اہل حدیث کو تم کہتے ہو کافر ہیں، سب شیعوں کو تم کہتے ہو کافر ہیں، سب لوگ کافر ہو گئے، تصوف والوں کو تم کہتے ہو کافر ہیں، سب کافر ہو گئے۔ تو صرف وہ نبی علیہ السلام کے دور سے آج تک سب کافر تھے، تو نیا مسلمان پیدا ہوا ہے، منگولی۔ مولا ہلاک کرے تیری اس گمراہ کن عقائد کو۔ اب کیا ہوا جی؟ اب
آپ نے جب نہیں سوچا نا دل سے، آپ نے نہیں پڑھا اور آپ ان پڑھ ہیں، تو آپ کو کوئی امام دیکھنا ہے، پیر و مرشد، اہل طریقت، تصوف میں کوئی صوفی، کوئی پیر دیکھنا ہے، پیر و مرشد دیکھنا ہے، آپ نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ پھر اس پورے مرشد کے پاس بیٹھنا ہے اور اس کے پاس قائم رہنا ہے۔ یہ کیسے میں کہہ رہا ہوں؟ میں بھی اس کی دلیل آپ کو دیتا ہوں، تو وہ پھر آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ کیا مطلب یہ کہ جس کا دنیا میں دل اندھا ہے اور دنیا کی نعمتوں کو اس نے نہیں دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچ و فکر دی تھی، اس کو رزق دیا تھا، اس کے لیے کھلے راستے رکھے تھے، اس کو آزادی دی تھی، اس کو اختیار دیا تھا اور اس کے پاس احکامات موجود تھے، وہ کیوں نہیں گیا تلاش حق کے لیے؟ ان پڑھ پر بھی تلاش حق واجب ہے۔ اس کو ایک صحیح آدمی کی تلاش کرنی ہے، اس کو ایک حق پرست کی تلاش کرنی ہے، پیر و مرشد کو ڈھونڈنا ہے، جس طرح وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور شخص کا اتباع کر جو میری طرف آیا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک یہ جو آیت مبارک ہے، یہ وہ ہے کہ اولئک الذین، سورۃ الانعام کی آیت ہے، آیت نمبر 90، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں، گزشتہ انبیاء کا ذکر کر کے کہ جس طرح وہ صبر کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کو صبر کی تلقین کی، اور فرمایا رب کریم نے کہ ان لوگ جن کو میں نے جن کو میں نے ہدایت دی ہے، ان کی ہدایت کی پیروی اختیار کریں، یعنی ان انبیاء علیہ السلام کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نبی کریم کو انبیاء علیہ السلام حق پرست لوگوں کی پیروی کا اتباع کرنے کا حکم عطا فرما رہا ہے، تو پھر یہ انجینئر مرزا کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ علمی کتابی بنو اور بابوں کا دین اور ہے اور خدا کا دین اور ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بدترین کفر ہے، یہ بدترین شرک ہے، یہ بدترین کفر ہے، یہ بدترین گمراہی ہے۔ کیوں کہ آپ جب باہر نکلیں گے آپ کو نیک لوگ بھی ملیں گے اور اچھے لوگ بھی ملیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 ملین فالوور رکھنے والا کل دنیا کا جو ہے نا اسلام کا یہ چودھری بن جائے؟ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کسی کے ساتھ میدان میں آگے بات نہیں کر سکتا، یہ جھوٹا ہے۔ اس نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شے یہ بتا دیا، کوئی شے ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو اب جب آپ نے یہ نہیں کیا اور آپ آگے بڑھے ہی نہیں، آپ نے نیک لوگوں کو تلاش ہی نہیں کیا، آپ نے استخارہ نہیں کیا، کیونکہ جب آپ کو نیک آدمی مل جائے گا آپ پھر استخارہ کریں گے کہ یا اللہ یہ بندہ صحیح ہے، اور اگر کہ آپ کو نیک آدمی نہیں مل رہا تو آپ ڈیلی استخارہ کریں سوتے ہوئے اور اللہ سے فریاد کریں یا اللہ مجھے حق، سچ، پیر و مرشد عطا فرما، ایسا جس سے آپ راضی ہوں۔ تو کیا خیال ہے اللہ آپ کو دھوکہ دے گا؟ آپ کی دعا اللہ نہیں سنے گا؟ آپ اللہ سے ہدایت مانگیں گے وہ آپ کو چھوڑ دے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا، جہاد کرے گا، ہم اس کو اپنی راہیں دکھائیں گے۔ تو جب آپ اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ پیر و مرشد عطا فرما، یا اللہ، اور روزانہ استخارہ کریں گے، استخارہ کا مطلب اللہ سے خیر طلب کرنا، اس سے بڑی کیا خیر ہے کہ آپ اپنی آخرت بچا رہے ہیں اور آپ ایک نیک آدمی کے پاس جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک آدمی عطا فرما دے گا۔ آپ اس کے پاس جا کر بیٹھے، پھر وہ جو کہے اس کے حکم کو تسلیم کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا گپ نہیں ہے، اور یہ استخارہ ہے جس کی تعلیم ہمیں نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں کہ جو لوگ انجینئر مرزا کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی استخارہ کر لیں اور اللہ سے درخواست کریں، اللہ سے فریاد کریں کہ وہ بتائے کہ یہ آدمی سچا ہے کہ جھوٹا ہے، تو آپ کو اس چیز کا پتہ لگ جائے گا۔ لہذا جب وہ اندھا آئے گا اس جگہ پر تو اس کا مطلب یہ دنیا آخرت میں دنیا میں وہ احمق رہا، وہ جاہل رہا، اس نے اپنی دیوانگی، اپنی جہالت اور اپنے آئی کیو کو استعمال ہی نہیں کیا، جو دنیا کہتی تھی وہ کرتا رہا اور بس چلتا رہا اور ظاہر کو دیکھتا رہا، اس نے کسی حق پرست کی تلاش نہ کی۔ لہذا وہ آج آخرت کے دن بھی اللہ فرماتے ہیں کہ بدترین طریقے سے گمراہ ہو جائے گا اور وہ راستہ بھٹکا ہوا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی دنیا میں جو استعداد اللہ نے اس کو دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت توحید پر پیدا کیا اور اس کے بعد انسان کو یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ وہ اپنی اس قوت کو استعمال کر کر اپنے لیے ہدایت کے راستے ڈھونڈے اور تلاش کرے، ان لوگوں میں بیٹھے کہ جن لوگوں کے جس طریقے سے کہ حضرت ابن سیرین فرماتی ہیں کہ یہ دین ہے، تو تم دیکھو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ یہ احادیث میں آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ مقدمہ مسلم شریف میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ اب آپ جی ایک چیز میں آپ کو اب اس جگہ پر بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جی، اور اس حدیث کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے پاس جائیں، ادھر جا کر
بیٹھے اور اس جگہ پر جا کر آپ یہ کام کریں. دیکھیں یہ ایک شخص کی مختصر طریقے پہ سناؤں گا جی. یہ حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرما رہے ہیں، اور یہ جو ہے تو متفقن علیہ حدیث ہے. یہ مسلم شریف میں بھی ذکر ہے، اس کا بخاری شریف میں بھی ذکر ہے. ٹھیک جی. میں آپ کو مشکات باب الاستغفار صفحہ 203 سے سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. پھر وہ جب 99 قتل کر لیے تو وہ پھر باہر نکلا اور لوگوں سے باہر نکل کے پوچھنے لگا، اور پھر ایک راہب کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ ایک شخص ہے کہ جس نے 99 قتل کیا کہ اس کے لیے توبہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے توبہ نہیں ہے. تو اس نے کیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا. 100 قتل پورے ہو گئے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر جی وہ پوچھنا شروع کر دیا، اس نے سوال کرنا شروع کر دیا، لوگوں سے رہنمائی لینی شروع کر دی کہ جی کتنا کوئی ہے کہ نہیں ہے، کہ جو میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں، یہ پوچھنا شروع کر دیا. کیا ہوا کہ جب وہ ایک شخص کے پاس پہنچا تو اس نے اس سے پوچھا کہ جی کیا میری توبہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے اس آدمی سے کہا کہ ہاں کیوں نہیں. اس نے پھر کہا ایتی قریتا کذا و کذا، یعنی اس نام کے قریے میں چلا جا اور اس صفات کے وہاں پر لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس چلا جا. وہ چل پڑا اس طرف، ان لوگوں کی طرف، کیونکہ اس جگہ پر لوگ موجود تھے، کچھ اللہ کے نیک لوگ جو ذکر میں مصروف تھے. خانقاہ سمجھ لیں اس جگہ کو، کوئی ایسا علاقہ تھا، کوئی ایسی مجلس تھی جہاں پر وہ لوگ تھے. وہ ادھر چلا گیا، چل پڑا. جب چل پڑا راستے میں اس کو موت آ گئی. جب اس کو موت آ گئی تو وہ اپنے سینے کے بل آگے کی طرف گرا، یعنی جس طرف وہ جا رہا تھا. اب دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، ان میں جو ہے تو ایک وہ پیدا ہو گیا، جھگڑا نزاع پیدا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے کہا، یعنی جس طرف یہ جا رہا تھا اس طرف کی زمین کو کہا کہ آگے ہو جا، یعنی ان لوگوں سے قریب ہو جا جس لوگوں کے پاس یہ جا رہا تھا. نیک اولیاء اکرام اللہ کے محبوبوں کے پاس جا رہا تھا، قریب ہو جا. اور جدھر سے چلا تھا، جس جگہ سے اس کی رہنمائی ہوئی تھی، اس کو کہا کہ تو پیچھے ہو جا. تو وہ دور ہو گئی. اور پھر فرشتوں سے کہا کہ جی ناپو اور فیصلہ کرو. انہوں نے زمین ناپی تو یہ شخص جو قاتل تھا 99 انسانوں کا، یہ اس زمین کے قریب نکلا جو اولیاء اللہ کی زمین تھی، جس طرف اللہ کے لوگ تھے. اور کیا ہوا جی؟ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو بخشش کے اور مغفرت اور رحمت کے فرشتے تھے، وہ اس کو اٹھا کے جنت میں لے گئے. اب یہاں پر آپ لوگوں کی خدمت میں سوچنے کے لیے، وہ کہتے ہیں فوڈ فار تھاٹ، وہ کھانا سوچنے کے لیے نا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ جو شخص جس نے کہا کہ ہاں تیری توبہ ہے اور فلاں کریے میں چلا جا، اللہ تو وہاں پر بھی تھا، یہ خود بھی نیک آدمی تھا. یہ وہاں پر بیٹھ کے اس کا تھا تیری توبہ قبول ہوتی ہے تو جا 2 نفل پڑھ توبہ کر ہو جائے گی. ایسا نہیں کیا اس نے. کیوں اس نے کہا کہ ادھر چلا جا؟ دیکھیں یہی وجہ ہے پیر و مرشد کی. وہاں پر پیر و مرشد کے پاس بھیجا، ان لوگوں کے پاس بھیجا جو رہنمائی کے قابل تھے اور جن کا تقوی اتنا مضبوط تھا کہ نفس کو انہوں نے کچل کے رکھ دیا تھا اور قلب و روح کو انتہائی بلند منازل تک وہ لے گئے تھے. تو جب ادھر جائے گا اور ان میں بیٹھے گا تو وہاں سے اٹھنے کا اس کا دل نہیں کرے گا. اس کی جو توبہ ہوگی وہ ٹوٹے گی نہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں نے توبہ کی ہوگی؟ میں خود بہت گناہ گار ہوں. توبہ کرتا ہوں ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر استغفار کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں. مثلا میں جب سے پیدا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، یہ مسلسل چل رہا ہے جی. تو پھر بابا جی صاحب کے پاس پہنچے. بابا جی صاحب کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے ہماری تربیت فرمائی. پھر ہم آج ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں کہ جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے وہ ذمہ داری ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. آپ گواہ رہے ہیں اس بات کے کہ ہم نے ویڈیو کے تھرو، یوٹیوب کے تھرو آپ تک سچ اور حق کو پہنچایا ہے. اب میں بتاؤں گا بھی کہ میں سچا ہوں کہ نہیں. میں بھی آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کس طریقے سے آپ معلوم کریں. ہاں جی، جو سچے ہیں نا وہ نہیں ڈرتے کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اب کیا ہوا جی کہ کیوں اس نے ایسا کیا؟ اس نے اس لیے ادھر بھیجا کہ وہ لوگ پاکیزہ لوگ تھے اور اپنے نفس کو قابو کر چکے تھے. نفس ان کے قابو میں تھا. تو جب یہ ان کے پاس بیٹھے گا تو ان کے وجود سے جو نورانی لہریں نکلتی ہیں، کیونکہ ہر انسان کا ایک دوسرے کے اوپر اثر ہے اور اس کے وجود سے کچھ ریز نکلتی ہیں ایسی، تو نیک لوگوں میں بیٹھ کر ان کی سیرت اور ان کی طریقے اختیار کرتا چلا جائے گا اور پھر وہ
ہرگز ہرگز توبہ نہیں توڑے گا. یہ وجہ ادھر بھیجنے کی، اور ان کی پیروی کرے گا اور نیک لوگوں میں رہے گا. تو آج آپ نے ایک پیر و مرشد دیکھنا ہے، آج آپ نے ایک پیر و مرشد تلاش کرنا ہے. تو وہ آپ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے جو ہے نا، عدل کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. کل کائنات عدل سے چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو کہ یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. تو سب سے بڑا عدل کیا ہے آپ کا جی؟ سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ میرا سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ میں اپنی عقل کو استعمال کروں. میں اس وقت عقل مند نہیں ہوں جب میں کروڑوں روپے کما لوں، لوگوں کو کروڑوں روپے کا دھوکہ دے دوں، ٹھیک ہے جی، اور کوئی سیاسی پارٹی بنا کر پھر لوٹ مار کروں، پاکستان کو لوٹوں، پھر باہر بھاگ جاؤں. یہ عقل نہیں ہے. عقل یہ ہے کہ میں اپنی عقل کو استعمال کروں اور سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ عدل کروں، انصاف کروں. عدل کیا ہے میری ذات کا؟ میری ذات کے ساتھ میرا عدل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں اپنے جسم کو ہر دکھ تکلیف سے بچاؤں. آپ جب باہر نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کسی راستے میں کیچڑ ہوتا ہے تو آپ رک جاتے ہیں. اپنے جسم کو چھوڑیں، آپ سب سے پہلے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہیں، آپ ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. عقل مند یہی کرتا ہے. اور جو بے وقوف ہوگا وہ چل پڑے گا، یا گاڑی پانی پھینک جائے گی، یا خود کیچڑ کے اندر لت پت ہو جائے گا جوتوں سمیت. سمجھ آ گئی نا؟ آپ کو بڑی آسان مثال دی ہے. اسی طریقے سے آپ اپنے ساتھ عدل کریں. تو عدل ذات سے جب شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جی مجھے کون رہنمائی دے گا؟ میں تو عالم دین بھی نہیں ہوں، میں تو دنیا کی بس نوکری کرتا ہوں، پڑھا ہوں، میں کس کے پاس جاؤں؟ کس طرح؟ تو آپ پھر پوچھیں گے، جس طرح ہم کپڑا خریدتے ہیں نا تو 10 دفعہ چیک کرتے ہیں، 10 دکانوں پہ پھرتے ہیں. تو آپ ہر جگہ پر جا کر دیکھیں گے کون کیسے ہے، کس طرح ہے. پھر جب آپ حق آدمی کے پاس پہنچ جائیں گے، آپ کا وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ، جو ہی آپ اس کی صورت کو دیکھیں گے آپ کو اللہ یاد آئے گا. 2 نشانیاں میں نے آپ کو بتا دی. ایک وہ کہ اس کے پاس سے اٹھنے کو دل نہیں کرے گا، قدورت پیدا نہیں ہوگی. دوسری یہ کہ اس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ آپ کو یاد آئے گا. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ اپنی تربیت اور وہ بھی کریں. سب کو چھوڑ کر آپ اس چیز پر آ جائیں کہ اللہ کی عبادت کریں. آپ نے کسی کی سننی نہیں. کوئی کہتا ہے رفع الیدین کرو تو کوئی کہتا ہے یہ کرو. جس طرح رفع الیدین اگر نہ کیا تو دوزخ میں ڈال دے گا اللہ. کسی کی نہیں سننی آپ نے تلاش کرنی ہے. اور تلاش کا طریقہ یہ ہے کہ استخارہ شروع کر دیں. بس آج سے استخارہ شروع کر دیں. ہر عشاء کے بعد استخارہ کریں اور کہیں یا اللہ مجھے پیر و مرشد ملا کہ جو مجھے حق اور سچ کے راستے پر چلائے اور سچے انسان سے میری ملاقات کروا. رب کریم اللہ تعالیٰ آپ کی سچے انسان سے ملاقات کرا دے گا. اور جب آپ کو وہ تعلیم کرے گا ذکر کا تو یہاں سے جو ہے نا تو آپ خود بخود آگے نکل جائیں گے. اب چیز یہ ہے کہ ہم یہاں تک تو پہنچ گئے نا، یہاں تک ہم پہنچ گئے اور ہم نے یہاں پر آ کر اپنے آپ کو اس طریقے سے کر لیا کہ استخارے کے ذریعے سے ہم نے ایک جد و جہد شروع کر دی. اب کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے، جب ہمیں انسان مل جائے گا؟ دیکھیں حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے کافر، اور آپ ان کو تبلیغ کر رہے تھے. تو جب وہ لوگ آگے بیٹھے تو اس کے اندر جو تو 6 لوگ تھے. ایک تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، اور ایک تھے عبداللہ بن مسعود، اور باقی 4 آدمی اور تھے. ان کے نام جو ہے نا تو ان سے وہ ہیں بھول گئے کچھ کے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھے تھے، یہ آیت ان کے سامنے نازل ہوئی. تو وہ جب یہ بیٹھے تھے تو وہ کفار قریش آگے جو سردار تھے تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا ان کو یہاں سے ہٹا دیجئے، ہم ان کے ساتھ جو ہے تو یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہمیں برا لگتا ہے، ہم سردار ہیں اور ہم آپ کے پیروی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد آیت نازل کی کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہرگز ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجئے ان کفار کے کہنے پر، یعنی کہ ان کو ہٹا دیں اور ہم مالدار ہیں اور یہ غریب ہیں. یہ اصحاب صفہ تھے جن کو کھانا بھی نہیں ملتا تھا، جو اللہ کو یہاں یدعونا سے مراد پکارنا، یہ جو ہے نا انجینئر مرزا، یہ یدعونا کا معنی اس سے کرتا ہے پکارنے سے، یہ غلط ہے. یدعونا کا مطلب قرآن میں جہاں پر یدعونا آیا اس کا مطلب ہے یعبدون، اور جہاں پر یعبدون آیا ہے اس کا معنی ہے یعرفون. اس کا یہ معنی تفسیر ابن عباس میں کیا گیا اور یہاں پر بھی یہی معنی کیا اَيَعْبُدُونَهُ وَيَذْكُرُونَهُ فَإِنَّ عِبَادَةَ الْكَرِيمِ وَذِكْرَهُ دَاعٍ إِلَىٰ إِنْعَامِهِ. کہ
کیونکہ وہ جو اللہ کو پکار رہے ہیں یعنی اللہ کے ذکر کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں. یہاں پر یدعون سے مراد عبادت ہے، اور اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے اور صبح و شام کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اور وجہ ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کا کرم حاصل کریں. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا حساب نہیں ہے، ان لوگوں کا حساب آپ نہیں دیں گے، اور ان کا بھی حساب نہیں دیں گے. اور اگر آپ نے ان نیک لوگوں کو جو دعا کرتے اپنے پاس سے اٹھا دیا تو آپ پھر ظالموں میں سے ہوں گے. اب بات یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کو دور کرنے سے روک دیا جو صبح و شام ذکر کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے پاس جا کے اور آپ بیٹھیں اور ان کے ساتھ جو اللہ کا صبح و شام ذکر کرتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھیں، اور پھر یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. تو انجینئر مرزا کون ہوتا ہے جو کہے بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور؟ میں نے حدیث اور سب بتا دیا آپ کو، بابے اس پر چلتے ہیں. اب اگر تم کسی ایسے بابے کے پاس پہنچ گئے ہو کیونکہ تم خود گمراہ ہو تو گمراہوں کے پیچھے پھرو گے تو اس میں ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے. بات ایسی ہے جی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں تعلیم دی، ان لوگوں کے پیچھے ہم چلتے ہیں. یہ اللہ کا قرآن ہے اور یہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی میں نے آپ کو سنا دی، 2 حدیثیں سنا دی اور حدیثوں سے بتا دیا اور قرآن کی آیات سے بتا دیا کہ آپ نے کن لوگوں کی اتباع کرنا ہے. خود نبی علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہو، جو کہتے ہیں نا اس کے پیچھے نہیں ہو علمی کتابی. آپ کیسے علمی کتابی بنیں گے جب آپ ان پڑھ ہیں؟ آپ کیسے جو ہے تو دین کو سیکھیں گے جبکہ آپ کو کچھ پڑھنا ہی نہیں آتا؟ ہمیشہ بابوں سے دین سیکھیں اور کتابوں سے دین سیکھیں. بابے ہی آپ کو کتابوں سے دین سکھائیں گے. یہ خود کیا کر رہا ہے؟ یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے بابوں کے پاس مت جاؤ، خود سب سے بڑا بابا گمراہ بن کے بیٹھا ہوا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اچھی مزید جو ہے نا تو انشاءاللہ دروس کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.